السلام علیکم سامعین، طارق اسماعیل ساگر کے چینل سے مرحوم طارق اسماعیل ساگر صاحب کے چینل سے عبداللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج صبح کچھ 4 بجے کے قریب پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے JF-17 تھنڈر نے ایران کے اندر BLF PLA اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 7 جگہوں پہ بمباری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں مبینہ طور پہ ان کے کچھ کمانڈر بھی مارے گئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ جو پاکستان نے ایران کے اندر کارروائی کی ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ سب کو علم ہوگا کہ ایران نے 2 دن پہلے پاکستان کے اندر ایک حملہ کیا تھا، اور دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ حملہ جیش العدل کے ہیڈ کوارٹر پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ عجیب و غریب یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ جیش العدل کا ہیڈ کوارٹر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ جھونپڑیوں کو، کچھ گھروں کو نشانہ بنا کے ایران نے دعویٰ کر دیا کہ جیش العدل کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور پھر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ایران پہلے بھی اس طرح کی گڑبڑیں بارڈر پہ کرتا رہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ٹالریٹ کیا۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو، لیکن یہ جو حملہ کیا ایران نے، اس حملے کو باقاعدہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا قومی سطح پر، ان کی میڈیا نے سیلیبریٹ کیا، ان کے وزیر خارجہ نے ڈیووس میں اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور عجیب ایک ماحول بنا کے رکھ دیا۔ ایران نے ایک دن کے اندر 3 مسلمان ملکوں میں سٹرائک کی، پاکستان میں کیا، عراق میں کیا اور شام میں کیا۔ عراق اور شام دونوں میں یقیناً صورتحال مختلف ہے، لیکن پاکستان کے اندر، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، اور آپ کمیونیکیشن چینلز ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ انٹیلیجنس پرووائڈ کریں اگر کچھ یہاں پہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ ہی غلط نکلا، کیونکہ وہاں وہ لوگوں کے سامنے وہ بچوں کی لاشیں آ گئی ہیں، وہ زخمی ہونے والی عورت کی بھی تصویر آ گئی، عورتیں جو زخمی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی جیش العدل کا نہ کوئی بندہ مارا گیا، نہ کوئی اس کا انفراسٹرکچر وہاں موجود تھا، وہاں پہ سارا کچھ میڈیا میں آ گیا، اور ضروری تھا کہ پاکستان جواب دیتا۔ پاکستان اب اس کے ہم جو ہے نا وہ 2-3 سوال ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان ایران نے حملہ کیوں کیا۔ یہ ایران کا حملہ عجیب و غریب حملہ تھا۔ ایران کے اندر جو کارروائیاں کی وہ بھی جیش العدل سے زیادہ بڑی کارروائی جو ہے نا وہ ناظرین کس نے کی ہے، وہ داعش نے کی۔ جو ایرانی جنرل جس کو امریکہ نے ڈرون حملے میں مارا تھا، اس کی قبر کے قریب، اس کے مزار کے قریب جو یہ کچھ ہفتے پہلے جو 200 لوگ خودکش حملوں میں مارے گئے تھے، وہ تو داعش نے کلیم کیا تھا۔ پھر ایران نے الزام افغان طالبان پر لگایا کہ وہ جیش العدل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں۔ حملہ آپ نے پاکستان پہ کر دیا، اور پھر 3 مسلمان ملکوں میں ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ایران شاید یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ایران سائملٹینیسلی زیادہ دشمنوں کو انگیج کر سکتا ہے۔ شاید ایران جو ہے نا وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی پبلک کو یہ میسج دے کہ ہم بڑے سٹرونگ ہیں، اور داعش اور جیش العدل نے بھی کافی کارروائیاں ایران میں کی، لیکن اس لیول پہ نہیں کی جو داعش نے کی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پہ بندے نہیں مارے تھے جیش العدل نے۔ بہرحال ایران یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں ایسے کسی گروپ کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ عراق اور شام میں شاید داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہاں پہ جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو سامعین، میری معذرت، میرے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن اس ویلاگ کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی پبلک کو پیسیفائی کر رہا تھا۔ اب پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے وہ کیوں کی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ کارروائی جوابی نہ کرتا تو پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھا جاتا۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور جب یہ حملہ ہوا ایران کی طرف سے تو اس کے بعد انڈیا میں ایک جشن کی سی کیفیت تھی، اور کچھ عاقبت نہ اندیش پاکستانی جو پاکستان کی اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کو بڑے گلے اور شکوے ہیں، ہو سکتا ہے جائز ہوں یا ناجائز ہوں،
انہوں نے بھی اس حملے کو لے کے عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ یہ حملہ جو ہے نا وہ پاکستان کی ملٹری کی کنسنٹ سے ہوا ہے. اور پتہ نہیں وہ حسن نصر اللہ صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے، ویسے تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی پی ٹی آئی سے جوڑا، لیکن میں نے جب ریسرچ کی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا. بہرحال وہ ایک اکاؤنٹ حسن نصر اللہ کے نام سے چل رہا ہے اور وہ آفیشیل نہیں ہے، اس نے کہا غیر رسمی انگلش کا اور اس میں سارا کچھ حزب اللہ کے بارے میں ہی ہوتا ہے. اس نے بھی کلیم کر دیا کہ پاکستانی ملٹری کی کنسنٹ سے یہ حملہ ہوا ہے. اب یہ ایک بڑا ضروری تھا کہ جواب دیا جاتا، اور یہ تاثر جو پھیلایا گیا ایک سیاسی جماعت کے حامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے بھی اور حسن نصر اللہ کی طرف سے بھی، کہ یہ جو حملہ ہے اس میں پاکستان کی کنسنٹ موجود نہیں تھی. ایران نے بڑا سمارٹلی پلے کیا. ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے ڈیورس میں ملے اور اس کے چند گھنٹوں بعد یہ حملہ ہو گیا. اور تاثر یہ بھی اس سے بھی بنا کہ دیکھیں جی ہم نے ملاقات کی، ملاقات میں پاکستان سے اجازت لی اور حملہ کر دیا. یہ ایک غلط پرسیپشن ایران نے پھیلائی. اور ناظرین یہ ایک لمبی بات ہے، اس سے کنسپائریسی تھیوریز کو بھی تقویت ملتی ہے، لیکن بہرحال اس سیاسی جماعت کے ارد گرد اس کے پالیسی میکنگ میں اور ان کے لیڈر کے ارد گرد ایرانین لابی ہمیشہ بہت مضبوط رہی ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایران نے یہ حملہ جو کیا ہے وہ کیا صرف اور صرف جیش العدل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا ہے یہاں پاکستان میں جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی ڈائنامکس میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کیا ہے. بہرحال یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا اگر انہوں نے کسی کو کوئی ہمدردی پہنچانے کی کوشش کی، فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، تو بہرحال یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. لیکن اگر ایران اس کو اسکلیٹ کرتا ہے پاکستان کے اس حملے کے بعد، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستان کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. فوری طور پہ تو جو پاکستان نے اٹیک کیا اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن پیسیفائی ہوئی ہے. جو ایک رٹا لگا کے رکھا تھا کچھ لوگوں نے، ہم ویک ملک ہیں. 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی تھی تو فوری طور پہ رپلائی کیا گیا تھا اور ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا اور انڈین جیٹس کو 2 جیٹس کو مار گرایا گیا تھا. ابھی اس وقت پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور یہ اور وہ پروپیگنڈا جو ہے نا اس کو فوری طور پہ وہ تو بیٹھ کے رہ گیا. وہ جو جھاگ اڑائی جا رہی تھی، جو گرد اڑائی جا رہی تھی، وہ گرد جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے. اور اس کے یہ اس لیے یہ بھی ضروری تھا اور ایران کو میسج دینا بھی ضروری تھا. اور میرا خیال ہے انڈائریکٹ یہ افغان طالبان کے لیے بھی کسی حد تک اس میں پیغام موجود ہے کہ یہ جو مسلسل تحریک طالبان پاکستان یہاں پہ کارروائیاں کر رہی ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک چینل سے یہ مسئلہ حل نہ ہو. تو اب پاکستان نے اگر ایران جیسے ملک میں یہ کارروائی کر دی ہے تو یہ افغانستان میں بھی یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ یہ اس کا راستہ تو دوسرے ملکوں کے اندر پریمپٹیو سٹرائک امریکہ نے کھولا. اب یہ دنیا میں ایک نیا نارمل بن کے رہ گیا ہے. تو ناظرین ہوگا کیا؟ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کافی گرم جوشی آ رہی تھی، کافی بہتری آ رہی تھی اور پاکستان نے ایون سی پیک میں بھی ایران کو شامل کرنے کی آفر کی تھی اور پاکستان کی وفد بھی وہاں پہ چاہ بہار بھی گیا ہوا تھا. ایران کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یا مس کیلکولیشن کی کہہ دیں، ویسے تو بڑی شارپ قوم ہے یہ ایرانی، یہاں پہ یہ ایک ٹینشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس ٹینشن کے بڑے نتائج نکلیں گے. دیکھیں جو ایرانین لابی پاکستان میں سرگرم ہے، جو میڈیا میں بھی ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کی بڑی کی پوزیشنز پہ ہیں، تھنک ٹینکس کمیونٹی میں، ایران کے خلاف آپ پاکستان میں یا ایران کے بارے میں خلاف تو ہم بات نہیں کرتے، ایران کی پالیسیوں کا انالیسس کرتے ہیں. پاکستان میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایران کے بارے میں بات کریں کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس نے بڑی فیلڈنگ کی ہوئی ہے پاکستان میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی جو یہ والی جو اسٹریٹجی ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. اور میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایرانین لابی نے یہ تاثر پیدا کیا اور یہ جھوٹا تاثر پیدا کیا کہ پاکستان حوثیوں کے خلاف
جو ہے نا وہ کولیشن، امریکن کولیشن کا حصہ بن گیا ہوا ہے۔ پاکستان نیوی کی وضاحت کے باوجود یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان حوثی جو ہیں ان کے خلاف کارروائی میں شریک ہے، اور حالانکہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بنے گا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ تو کرنا ہے، لیکن ایسی کسی چیز کا پاکستان حصہ نہیں بنا۔ لیکن ایک لابی نے یہاں پہ یہ تاثر پھیلایا کہ پاکستان اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان حوثیوں کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور تاثر یہ دیا کہ پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کو چھوڑ کے اسرائیل اور صہیونی مفادات کو تحفظ دے رہا ہے۔ اب کیا ایران ڈیلیبریٹلی اس کو مزید پش کرنا چاہ رہا تھا؟ اب اگر ایران کے اوپر حملہ ہوگا، اس وقت ایران نے اپنا تاثر یہ پھیلایا ہوا تھا کہ بھی حماس کے ساتھ صرف ہم کھڑے ہیں، باقی دنیا کے مسلمان ملک نہیں کھڑے ہوئے۔ اب اگر پاکستان ایران کے اوپر تھوڑا سا بھی پریشر ڈالتا ہے تو کیا اس کا بلو بیک ایفیکٹ پاکستان کے اندر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا میں پاکستانیوں کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ ڈسٹنکشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ ملک اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جہاں ملک کی بات آئے، سیاست کو ایک طرف رکھیں، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو وہ پاک فوج سے اور پاک فوج کے کچھ اداروں سے گلے ہیں، آپ ملک کو کم از کم جو ہے نا وہ رگڑا نہ لگائیں۔ اور ناظرین، میں آخر میں چاہتا ہوں کہ بھی ایکنالج کیا جائے جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد، جن کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریٹیلیٹ کرنا ہے، اور پھر جو ہمارے ایئر چیف ہیں انہوں نے اس کی ایگزیکیوشن کو جو ہے نا وہ ممکن بنایا۔ میں سمجھتا ہوں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز اور پاکستان ایئر فورس یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پہ وہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو، اور اس کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، یہ دونوں جو ہے نا وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایک وائز فیصلہ کیا، ایک ویل کیلکولیٹڈ اپروچ کے ساتھ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انٹیلیجنس فراہم کی ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی نے پرووائڈ کی ہوگی، کہ بالکل پن پوائنٹ پریسائز انہوں نے وہ لوکیشنز بتائیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا میسیج اس میں بی ایل ایف وغیرہ کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں 2 دن کے اندر انہوں نے آپ کے ٹھکانے لوکیٹ کر لیے، اور اس پہ لوکیٹ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے تھے، کیونکہ پاکستان نے کئی دفعہ ایران کو ڈوزی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پتہ تھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، پاکستان دیکھ رہا تھا کہ ایران کوئی رسپانس دے گا۔ جب ایران نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہ دیا تو 2 دن کے بعد پاکستان نے بالآخر کارروائی کر دی۔ یہ بی ایل ایف والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان اگر کوئی کارروائی کر نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی تصدیق خود ایران کے سیستان کا جو ڈپٹی گورنر ہے اس نے مرحمتی اس نے یہ کہا ہے کہ مرنے والے یا جو نشانہ بننے والے ہیں وہ غیر ایرانی ہیں۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ جو یہاں سے بلوچ ملیٹنٹس جو ہے نا وہ ادھر گئے ہوئے ہیں وہ اس کا نشانہ بنا ہے۔ تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ایس آئی کو بھی یقینی طور پہ کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے مارک کیے ہوئے ہیں ٹارگٹس، کب ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ یہ بات کی بات ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بی ایل ایف والے کدھر جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کہاں کیا کرتے ہیں ایران کے اندر، لیکن ایک رسپانسیبل نیشن ہونے کے ناطے پاکستان نے کبھی ایران کے اندر جا کے کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایران نے خود ہی پاکستان کو ایک موقع فراہم کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ موقع جو ایران نے فراہم کیا یہ مستقبل میں پاکستان کے بڑے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے مزید سٹرائکس کرے۔ ایران اب اس چیز کو روک نہیں پائے گا، تا وقت ہے کہ وہ پاکستان سے معذرت نہیں کرتا اپنی کارروائی کی جو اس نے کی ہے یہاں پہ بلا اشتعال، اور پاکستان نے ایران کو کنوے کر کے بتا کے ڈیمارش بھیج کے ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے بتایا ہے کہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم یہ کریں گے، اور پاکستان نے کیا ہے۔ دیکھیں، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سیاسی افراتفری موجود ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ریزیلینٹ ملک ہے، اس کے شاک ابزاربر بہت سٹرانگ ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے طوفان آئے، اور یہ پاکستان کا پتہ ہے کس طرح کا کردار ہے،
طوفانوں میں جیسے وہ جو نا لچکدار درخت جھک کے پھر مڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی یہ جو سیاسی طوفان ہے اور یہ پھر معاشی طوفان ہے، اس میں جو بھی پاکستان نے نکل آنا ہے، یہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یا کہ اس سے پاکستان جو ہے نا بالکل لیٹ جائے گا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ طوفان اس ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، بڑے بڑے طوفان پاکستان نے دیکھے ہیں اور گزر گیا، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام کا طوفان آیا ہوا یہ بھی گزر جائے گا، اور پاکستان نے ایک زندہ اور بیدار قوم کے طور پہ اور رسپانسبل ذمہ دار قوم کے طور پہ پاکستان دنیا میں رہا بھی ہے اور رہے گا بھی۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔